تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، مصائب و آلام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تقوی کو اپنا شعار بنا لو۔ اس کی تفصیل اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو میدان صبر و استقامت کے شاہسوار سید الاحرار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ فرمایا، میں نے اپنے جد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے حسین فرائض ادا کیا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں۔ اے حسین قناعت اختیار کرو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوا یعنی تکلیف کا درخت کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تکالیف و مصائب میں مبتلا رہے ان کو وہاں لایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ترازو رکھا جائے گا اور نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، بلکہ یوں ہی موسلا دھار بارش کی طرح ان کا اجر ان پر برسے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ زمر آیت نمبر 11۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ۔ فرمائیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ سورہ زمر آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ راہ حق میں ثابت قدم رہنے اور شمع توحید کو روشن رکھنے کی تاکید میں صرف تمہیں نہیں کر رہا بلکہ میرے رب نے مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اس مقام پر مولانا عثمانی لکھتے ہیں، چنانچہ آپ عالم شہادت میں اس امت کے لحاظ سے اور عالم غیب میں تمام اولین و آخرین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے حکم بردار بندے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 12۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 13۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے، میں ڈرتا ہوں اگر میں حکم عدولی کروں اپنے رب کی اس بڑے دن کے عذاب سے۔ سورہ زمر آیت نمبر 14۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی۔ ترجمہ۔ فرمائیے، اللہ کی ہی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ سورہ زمر آیت نمبر 15۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ۔ پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا، نیز فرما دیجئے اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ سنو، یہی کھلا گھاٹا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اگر تم میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور میری نصیحت تمہارے لیے قابل قبول نہیں تو پھر جیسا تمہارا جی چاہتا ہے کرتے رہو، خواہ کسی پتھر کی پوجا کرو، خواہ کسی دریا کو خدا بناؤ، خواہ کسی جن اور انسان کو اپنا معبود تصور کرو، تم جانو اور تمہارا کام۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کفر و شرک اختیار کرنے سے تم ایسا نقصان اٹھاؤ گے اور تمہیں ایسا خسارہ ہوگا کہ پھر اس کی تلافی ممکن نہ ہوگی۔ سورہ زمر آیت نمبر 16۔
لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ ترجمہ: ان بدبختوں کے لیے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے شعلے۔ اس عذاب علیم سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سورہ زمر آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ ذلل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سایہ کسی پر پڑ رہا ہو۔ مراد یہ ہے کہ اوپر اور نیچے سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 17۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ ترجمہ: اور جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے کہ اس کی عبادت کریں اور دل سے جھکتے ہیں اللہ کی طرف، ان کے لیے مژدہ ہے، پس آپ مژدہ سنا دیں میرے بندوں کو۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پیارے بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ترجمہ: جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ دانشور ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 19۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ ترجمہ: بھلا جس پر واجب ہو گیا عذاب کا حکم تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 20۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ ترجمہ: البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 21۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر جاری کیا اسے زمینوں کے چشموں سے، پھر اگاتا ہے اس کے ذریعے فصلیں جن کے رنگ جدا جدا ہیں، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، پس تو دیکھتا ہے اسے زردی مائل، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس کرشمہ قدرت میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تکوینی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہی جو خشک ہونا، یہاں پر 23ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔